السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی معلومات کے لیے ہر مرتبہ ایک نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں، تو چلیے ایک نئی معلومات کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی بہترین اور شاندار ہے، بس آپ میرے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیے۔ آج میں آپ کو دنیا کے سب سے قیمتی گائے کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچھیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا، اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچھیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورہ کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم چاہے کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آنے والے وقت میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کے عمر کے بارے میں دریافت کیا، اور آخر کار جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے، تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچ گئے، تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا، اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور جو لڑکا تھا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دوستو اس واقعے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔
اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس کے ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا، اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تیسری چیز یہ، ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں بحث و تکرار کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سا بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث و تکرار شروع کر دی، کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبتوں میں پڑ گئے۔ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی، دنیا میں کسی گائے کی اتنی زیادہ قیمت نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے شمار خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اس طرح کے اسلامک انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب